بعض نے عبید اللہ ابن زیاد کا غلام بتایا ہے جس کا نام نادر تھا، اور بعض نے عبید اللہ ابن زیاد کا دوست بتایا جو شام کا رہنے والا تھا اور محب اہل بیت اطہار علیہ السلام تھا، اس کا نام مقاتل تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ وہ محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد اسے برداشت کیے ہوئے تھا۔ تاریخی کتب میں شہزادوں کی شہادت کے متعلق یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو علیحدہ علیحدہ زندان میں بند کیا گیا۔ مشکور کا زندان کا دروازہ کھول کر انہیں قادسیہ کا راستہ بتلانا، بچوں کا خواب میں بابا کو دیکھنا، حارث لانتی کا بڑے شہزادے کے منہ پر تماچا مارنا اور شہزادے کے دو دانت ٹوٹ جانا، اور شہزادوں کے خاک آلود بالوں کو ایک دوسرے سے باندھنا، حارث ملعون کا اپنی بیوی کو زخمی کرنا، غلام اور بیٹے کو قتل کرنا، دونوں شہزادے محمد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنا اور جسم کو دریا میں بہا دینا، پھر بعد میں دونوں سروں کو دریا میں ڈالنا جہاں دو سر بریدہ لاشوں کا برآمد ہو کر اپنے سروں سے ملک ہونا، حارث ملعون کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سر کاٹا جانا بھی متفقہ علیہ ہے۔ واصل جہنم کرنے کے بعد اس لائن کی لاشیں کو دریا میں ڈال دیا گیا جہاں دریا نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ کچھ نظریات جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور محمد تھے۔ تینوں روز عاشوراء کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے متعلق بعض نے لکھا ہے دونوں باپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے قید خانے میں ڈال دیے۔ 1 سال قید کے بعد نہر فرات کے کنارے حارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ نظریہ ملا حسین کاشفی کا روضۃ الشہداء میں ہے۔ صدوق کے مطابق طفلان نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت جناب امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی لشکر گاہ سے جناب امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹے قید کر لیے گئے اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور اس نے انہیں زندان میں قید کر دیا۔ پھر جب اسران اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شام روانہ کر چکے تو ان کو زندان سے نکلوا کر فرات کے کنارے شہید کروا دیا۔ محمد محمدی اشتہاری اور علامہ فروغ کاظمی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر کوفہ آئے۔ دونوں بچے 10 سال سے کم عمر کے تھے۔ محمد ابراہیم سے بڑے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے شہید ہوئے، 3 کربلا میں اور 2 کوفہ میں، جبکہ بیٹی عاتکہ سلام اللہ علیہ باروایت کربلا میں شام غریبہ کے وقت شہید ہوئیں۔ البتہ سید جعفر زمان نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں حوالہ جات کے ساتھ تحریر کیا ہے